بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند جملے جو کہ عنایت الہی سے میرے دل میں ڈالے گئے ہیں، اس لیے معرض تحریر میں لائے جا رہے ہیں تاکہ میری یادگار رہیں اور برادران ملت و مذہب اس سے نفع اٹھائیں۔ مخفی نہ رہے کہ اس دور میں اہل ہوا کا ایک فرقہ اسلام میں پیدا ہو چکا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث وہابی کہلاتا ہے، اور اہل سنت و جماعت خصوصاً مذہب حنفیہ کے مقابلے میں مخالفانہ کارروائیوں میں شد و مت کے ساتھ مصروف عمل ہے، اور مذہب و ملت کے نور کو بجھانے میں انتہائی کوشش کر رہا ہے، اور بہت سے عوام کو اپنے دامن فریب میں پھنسا چکا ہے۔ ہندوستان میں وہابیت کی ابتدا۔ ہندوستان میں اس فرقہ کا استاذ اول مولوی اسماعیل دہلوی ہے، جو کہ 1250 ہجری میں ظاہر ہوا۔ اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا فارسی میں ترجمہ کر کے تقویۃ الایمان کے نام سے شائع کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور اسلام میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے صراط مستقیم وغیرہ رسائل لکھے، اور پھر اس کے شاگردوں یعنی عبداللہ غزنوی، نذیر حسین دہلوی، صدیق حسن خان بھوپالی، رشید احمد گنگوہی اور مدرسہ دیوبند کے بعض افراد نے اس سلسلہ کو مزید آگے بڑھانے کے لیے متعدد کتابیں اور رسالے لکھے اور مخلوق خدا کو مکر و فریب کے جال میں پھنسایا۔ وہابیہ کے دو فرقے، اہل حدیث وہابی اور دیوبندی وہابی۔ اس کے بعد اس فرقہ کے مؤخرین نے دو راستے اختیار کر لیے۔ ایک فرقہ تو کھلا اپنے آپ کو اہل حدیث کا نام دے کر تقلید شخصی کا انکار کرتا ہے، اور امت مرحومہ کے اکابر علماء، صلحاء اور اولیاء کو مشرک و بدعتی کہتا ہے، جبکہ دوسرے فرقے نے منافقت سے کام لیتے ہوئے لبادۂ حنفیت اوڑھ لیا ہے۔ یہ فرقہ اگرچہ عملاً تو حنفی ہے، مگر اعتقاداً اسی پہلے فرقہ کا ہم پیالہ و ہم نوالا ہے۔ اس فرقے نے اپنے آپ کو چھپانے کی چال اس لیے چلی تاکہ یہ وہابیت سے نفرت رکھنے والے حنفی مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں اور اظہار حنفیت کے حیلے سے اپنا مقصد حاصل کر سکیں، اور یہ صحیح ہے کہ اس طرح یہ لوگ اس مقصد میں کامیاب رہے۔ لہٰذا مخلوق خدا کو گمراہ کرنے اور عقائد اسلامیہ کو برباد کرنے میں یہ فرقہ پہلے کی بنسبت زیادہ مضر ہے۔ اسی بنا پر اس رسالے میں زیادہ تر خطاب اسی فرقہ سے ہے، یعنی حنفی نما دیوبندی وہابیوں سے۔ وہابیوں کا ظاہر و باطن۔ آپ اگر اس فرقہ کے ظاہر کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پکے مسلمان ہیں، مگر جب آپ کو ان کی باطنی خباثت کا علم آئے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو شیطان سے بھی بدتر ہیں۔ بظاہر صالح، سفید پوش، لمبی موافق شرح داڑھیاں، متقی شیریں گفتار اور لوگوں کی ایذا رسانی پر صابر اور بردبار ہیں، مگر ان کا باطل امت مرحومہ پر لعن طعن اور سلاسل اربع کے مشائخ کے طریقوں، مذاہب اربع کی تقلید اور کرامات اولیاء کے انکار کی خباثتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نیز یہ لوگ ارواح طیبہ سے استمداد کو شرک جانتے ہیں۔ 10ویں، 40ویں اور برسی پر ارواح کے ایصال ثواب اور شفاعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ الا ان یأذن اللہ لہ، روضہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کرنا، یا رسول اللہ کے لفظ کے ساتھ ندائے غائبانہ، اور اسی طرح انبیاء اور اولیاء کی ارواح کے توسل کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی کافی برے عقائد ہیں، چونکہ اثناء کلام میں وہابیہ کے عقائد کا ذکر آ گیا ہے، اس لیے ان کے بعض عقائد کو ان کی کتب کے حوالے سے یہاں ذکر کرنا مناسب ہوگا تاکہ لوگ ان کے عقائد سے آشنا ہو جائیں۔ اگرچہ نقل کفر نہیں ہوتا، مگر پھر بھی بے ادبی کی خوف سے قلم و قلب عقائد وہابیہ کو نقل کرنے سے لرزتے ہیں، لیکن عوام الناس کو
عقائد وہابیہ سے خبردار کرنے کی ضرورت کے پیش نظر یہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔